وضو کرتے 2 رکعتیں پڑھتے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے یا اس کے بعد مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ادب آداب کا حصہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں یا وضو کر کے مانگیں یا قبلہ رخ ہو کر مانگیں یا 2 رکعت کم از کم دعا نماز پڑھنے کے بعد مانگیں، یہ سب مسنون ہے۔ اسی طرح مسنون میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرے تو تکلف نہ کرے۔ تکلف کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پوری تفصیل بیان کریں۔ اللہ گھر چاہیے اتنے مرلے کا ہو، اتنے گز کا ہو اور اتنے کمرے ہوں اور اتنا اچھا بنا ہوا ہو۔ بیوی چاہیے قد اتنا ہو، رنگ ایسا ہو اور وزن اتنا ہو اور تعلیم اتنی ہو اور یہ اتنا ہو۔ یہ ہے تکلف دعا میں۔ بلکہ دعا کرنی چاہیے عمومی سیغوں کے ساتھ۔ اب اللہ شہادت عطا کر اور فلاں علاقے کے مارکے میں مجھے شہادت ملنی چاہیے، تو یہ سب تکلفات ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عمومی سیغوں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر دے، جہاں اللہ مناسب سمجھے کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہترین دعا ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرما دے، کوئی چیز پیچھے نہیں رہ جاتی، ہر قسم کی خیر اور بھلائی اس میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک نبیک و عبادک و صالحون، اے اللہ تیرے نبی یا نیک بندے جو بھی خیر مانگتے رہے ہیں وہ مجھے بھی دے دیں۔ شاید یہ کسی صحابی کا قول ہے، بہرحال عمومی صیغہ ہے بہترین قسم کا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک نبیک و عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذ بک نبیک و عبادک الصالحون، اے اللہ نبی اور نیک لوگ جس چیز سے پناہ مانگتے رہے ہیں اس سے مجھے بھی پناہ دے دے۔ تو یہ بہترین دعا ہے اس طریقے سے۔ اور بھی آپ کتاب و سنت کی تمام دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی میں بھی اس طرح کا تکلف نہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عمومی خیر مانگنا، بہتری مانگنا، جنت کے درجات کی بلندی مانگ لو۔ اب حوریں مانگو اور ان کی تعداد بیان کرو، ان کی صفات بیان کرو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تیری سوچ بھی وہاں تک نہ جا سکتی ہو جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے بندے کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کان نے سنا نہیں اور کسی دل پر اس کا تصور قائم نہیں ہوا۔ جب دل پر اس کا تصور قائم نہیں ہوا تو پھر آپ اللہ سے کیسے تکلف کے ساتھ مانگ سکتے ہو؟ تو اس طریقے سے اسی تکلف کا ایک حصہ ہے وہ شعروں میں دعا کرنا، مسجع مکفہ دعا کرنا، قافیہ بندی ملانے کی کوشش کرنا، تو وہ بھی اسی تکلف کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجع دعا مانگنے سے اسپیشلی منع فرمایا ہے۔ البتہ حدیث میں جو غیر ارادی طور پر وہ قافیہ بندی ہو چکی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں طرف حسنہ حسنہ آ گیا۔ اسی طرح اللہم، وہ جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک معصیتک جنتک متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا۔ تو اس طریقے سے نام لے لے کر اور کسی کے لیے دعا کرنی ہو اس کا تو نام لیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر قافیہ بندی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عمومی طور پر تفصیلات بیان کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ توبہ کرے. اب ایک جرم آپ نے کیا ہے، آپ قطع رحمی کرتے ہیں، آپ کا عمل آپ کی دعا کے خلاف ہے، اور آپ پھر والدین کو تنگ بھی کرتے ہیں اور والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کا اگر تناقض آپ کے عمل میں موجود ہے، اس کو بھی ختم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور عمومی صیغے میں اپنی ذات کو بھی شامل کرے اور اس کے ساتھ مومنوں مسلمانوں کو بھی شامل کرے، والدین کو شامل کرے، اپنے اساتذہ کو شامل کرے، کہ جس جس کا حق ہمارے اوپر لازم ہے، اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے. والدین کا حق ہمارے اوپر بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم کا صیغہ دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے نبی تو کہہ، اے اللہ والدین پر یا جو بھی مخاطب ہے اس آیت میں، کہ اے اللہ میرے والدین ان پر رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو اسی طرح اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اس طریقے سے بھی تمام مومنوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے. اور مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، آگے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں. یا اللہ یہ کام عقل ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ نہیں، یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے تیرے عذاب کا تو یہ باز آ جائیں. یا اللہ جاہل ہیں، لا علم ہیں، ان کو معاف کر دیں. تو اپنے لیے اور سب کے لیے استغفار کرنا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اوروں کے حقوق غصب کرتے رہتے ہیں. ہم کسی نہ کسی طریقے سے اوروں کے حقوق غصب کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، اس سے اس کا بدلہ ہو جاتا ہے. چلتے پھرتے ہر جگہ ہم کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. اور تو اور گاڑی چلانے والا ڈرائیور کیا کرتا ہے، ہاں اس کو بریک لگوا دی، خود اپنی نکال لی. اس کو تھوڑا جھنسا کیا، تھوڑا اس کی طرف گاڑی کی، اس نے ڈر کر بریک مار لی، اپنی نکال لی. وہ آگے سے آ رہا تھا، یہ کراس کر رہا تھا، حق اس کا ہے کہ یہ روکے، لیکن یہ اس کو لائٹیں مار رہا ہے کہ تو رک، میں پہلے جانا چاہتا ہوں. تو اس طرح کی زیادتیاں ہم کرتے رہتے ہیں. گھر میں بھی، بھائی بہنوں میں، والدین، گھر بار، پڑوسی، رشتہ دار، کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے. تو اس کے لیے بھی اس کا مداوع بھی یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافیاں مانگی جائیں، تاکہ وہ اس کا بدلہ بھی ہو جائے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اور فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دے، جو یہ بات اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دے. تو باقی جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، جو لوگ ہمارے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان سب کا ہم پر حق ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ہم ان کو دعا دیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دعا خالصتاً رب ذوالجلال سے کی جائے اور کسی سے نہ کی جائے، اور کسی کا واسطہ بھی نہ ڈالا جائے. البتہ 3 قسم کا واسطہ ڈالنا سنت ہے، مسنون ہے. میں شاید پہلے بیان کر چکا، وسیلے کا بیان ہوا تھا. 3 قسم کا واسطہ اور وسیلہ مسنون ہے. نمبر 1، اپنے نیک عمل کا وسیلہ. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
وقنا عذاب النار سورہ آل عمران میں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا، یہ فا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے ایمان کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے۔ ایمان بہت بڑا عمل صالح ہے، عمل صالح کی بنیاد ہے۔ تو ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے جہنم سے بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اپنے ایمان کا واسطہ دیا یہاں پر۔ اسی طرح وہ صحیح بخاری کی حدیث کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور اوپر سے پتھر آ گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اس حدیث سے بھی جو بخاری شریف میں ہے اور آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ ہر بھائی اپنے اپنے مقام پر غور کرے کہ کیا اگر ایسی کوئی مصیبت آئے تو میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے سکوں۔ مصیبت نہ بھی آئے تو مرنا تو ہے نا سب کو، تو آپ کا وہ کون سا عمل ہے جو آپ نے ریاکاری سے بھی بچا کر رکھا ہوا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے، اور آپ کا کوئی واقعہ ایسا جس کا آپ وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے وسیلے کا۔ نمبر 2، کسی نیک صالح آدمی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ اس سلسلے میں ایک روایت تو وہ ہے کہ بخاری شریف میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل بنبیک فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے واسطے سے مانگا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے، ہمیں آپ دے دیا کرتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب ہم ان کے چچا کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں بارش دے دے، تو اللہ نے بارش دے دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ یمن سے ایک ساتھی اویس کرنی آئے گا، وہ اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے، وہ اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے، اگر آپ کے لیے وہ استغفار کرے تو بڑی اچھی بات ہے۔ حالانکہ وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، لیکن یا اس کو مخضرم بول دیتے ہیں، لیکن اس کے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ اویس کرنے والی حدیث، کوئی زندہ آدمی کسی کے لیے دعا کرے اور ادھر حضرت عباس بن عبد المطلب والی کہ وہ زندہ آدمی دعا کرے کسی کے لیے تو اس کے وسیلے سے مانگنا، یہ دونوں حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ یہ جائز ہے۔ لہذا کسی نیک موجود زندہ شخص کی دعا کے واسطے سے مانگنا بھی مسنون ہے۔ اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر مانگنا، اس کی کئی مثالیں، کوئی آیات احادیث پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، ناموں کے واسطے کے ساتھ پکارو، اور صفات کے واسطے کی ناموں میں بھی سب صفات ہی ہیں، صفات کی بھی دلیل یہی ہے، ناموں کی دلیل بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو اس حساب سے بھی یہ سب جائز قرار پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا واسطہ، اور ان میں بہترین بات وہ میں نے پہلے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ کے اس میں آدم کا واسطہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک آدمی نے ثنا کی اور درود پڑھا اور دعا مانگی، اور یہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دونوں دعائیں سنن نبی داؤد میں ہیں۔ تو یہ اس نے مانگی دعا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو وہ تشہد میں تھا، اس وقت تشہد میں وہ دعا مانگ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، تو ثابت ہوتا ہے کہ اس نے پھر اونچی آواز سے دعا کی ہوگی، جبھی تو آپ نے سنا اور فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، 3 دفعہ فرمایا، تو ثابت ہوا کہ تشہد میں اس نے اونچی آواز سے دعا کی، نفلی نماز تھی اس کی۔ تو اگر وہ جو رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا اتنی زور سے بولتے ہیں کہ وہ ساتھ والا نیا آدمی ویسے ڈر جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس آدمی نے حمدن کثیرن اونچی آواز سے کہی تھی۔ تو پھر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تشہد کی دعائیں بھی اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اور اس کو کوئی بھی نہیں کہتا ایسی بات۔ تو یہ صحیح بات یہی ہے کہ اس نے کہہ دی ہوگی، باقی سب لوگ اس کو آہستہ آواز سے ہی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی دعا کو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، فرمایا تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، تم کسی غائب شخص کو نہیں سنا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا بھی ہے، اس لیے اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر ترس کھاؤ۔ تو دعائیں بھی ہا ہو کر کے لمبی لمبی اونچی آوازوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اذ نادى ربه نداء خفیا، مخفی آواز کے ساتھ، ہلکی آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو رب ذوالجلال اس کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے اوقات کون کون سے ہیں جس میں زیادہ قبول ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو سچی یہ ہے کہ جب بھی دل حاضر ہو اور دل کو چوٹ لگی ہو، اس وقت دعا نکلی ہوئی بہت قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے دل سے بات نکلتی ہے، جب دل سے نکلتی ہے تو پھر اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ مظلوم نہ ہو لیکن اس کو کسی قسم کا صدمہ پہنچا ہو اور صدمے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اس کا دل بھی زیادہ حاضر ہوگا اور زیادہ دل سے بات کرے گا اور اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ اسی طرح نفلی نماز یا فردی نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ وہ قرآن کی آیت میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز کے اندر اور نماز کے بعد اور نماز سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامہ اور اذان کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح دوران اذان بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوران اذان جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، جہاں جہاں سپیکر کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا نکلتی ہے جب وہ بھاگتا ہے۔ لہو درات، حدیث کے لفظ ہیں، یعنی اتنا بے خود ہو کر اور اتنا وہ تیزی سے بھاگتا ہے، تو اس وقت شیطانوں سے پاک ہو چکی ہوتی فضا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور اذان کے بعد بھی فرمایا پھر درود پڑھو اور پھر میرے لیے دعا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مقام کی دعا کرو، تو ثابت ہوا کہ وہ کوئی خاص بات ہے اس وقت جو آپ اپنے لیے دعا کہہ رہے ہیں، تو اگر اسی وقت آپ اپنے لیے بھی کریں گے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی کریں گے، تو پھر وہ دعا زیادہ قبول ہوگی۔ اذان ہو گئی، اقامت، اذان کے بعد دعا بھی ہو گئی، اس کے بعد اقامت اور اذان کے بیچ میں دعا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا زیادہ وقت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حین تقام الصلاۃ کا لفظ بھی آتا ہے، جب نماز قائم کی جائے، کھڑی کی جائے، اس وقت بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔
اور جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو ساری نماز میں بھی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نماز میں سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، فاکثروا فیہا من الدعاء، تو سجدوں میں زیادہ دعا کیا کرو، فإنہ کامل ان یستجاب لذلک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ اس کی دعا زیادہ قبول ہو جائے۔ سجدے میں انسان کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، ہاں اتنا ذلیل اپنے آپ کو، وہ ماتھا جو سب سے اونچا تھا اٹھا کر کے مٹی پہ رگڑ دیا، ناک کو خاک آلود کر دیا، اپنے آپ کو اتنا گرا دیا رب الجلال کے سامنے۔ اور اللہ کے سامنے جتنا آپ ذلیل ہوں گے اتنا کائنات میں زیادہ عزت پائیں گے، اور جتنا رب الجلال کے سامنے اکڑیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن سجدے کی دعا میں ایک دو چیزیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، لہذا قرآن کی دعا سجدے اور رکوع میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور غیر عربی میں بھی کوئی دعا رکوع سجدے میں نہیں پڑھنی چاہیے، پوری نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے، غیر عربی میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اور قرآن کی دعا بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی دعا بھی ہو وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جائز ہے۔ اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کی بجائے اگر کوئی پڑھ رہا ہے اللہم آتنا فی الدنیا، تو وہ قرآن کے لفظوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، کیونکہ قرآن میں تو ربنا ہے، وہ پڑھ رہا ہے اللہم، تو پھر یہ قرآن نہیں رہتا، پھر یہ دعا بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے رب ارحم والدیہ کما ربیانا صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم کر، جب آپ رب ارحمہما نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں رہے گا، پھر یہ دعا بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے قرآن کے لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے دعا کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سجدے میں بھی دعا کی جائے، اور اس کے بعد تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو التحیات للہ یہ ثنا ہے اور بعد میں درود ہے، تو ثنا اور درود جو پڑھا جا رہا ہے یہ تمہید ہے کہ اس کے بعد دعا زیادہ قبول ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ ثم یختر من الدعاء فرمایا، پھر اختیار کرے دعاؤں میں سے جو اس کو اچھی لگتی ہو، تو پھر وہ دعا اختیار کرے۔ تو یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت لیلۃ القدر میں بہت ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں بہت دعا قبول ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے دعا زیادہ ہی قبول ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ تصور کہ یہ صرف 27 تاریخ ہے یا یہ 21 23 ہے، 25 27 29 ہے، اس سب تصوروں سے نکل کر 10 کی 10 راتیں پوری آخری عشرے کی جاگنی چاہیے، اور ان میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ وقت قبولیت کا ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور خود بھی آپ نے اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب آخری 10 راتیں شروع ہو جاتی تو آپ اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے۔ آپ نے کبھی عمل میں فرق نہیں کیا تھا کہ یہ 21 ہے اس کو جاگ لوں اور یہ 22 ہے اس کو چھوڑ دوں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جس کی ہمت کم ہو وہ 21 23 والا کام کر لے، لیکن ہمت والا آدمی اس کو چاہیے جو یقینی طور پر اس رات کو پانا چاہتا ہے، وہ 10 کی 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دعائیں مانگے۔ اسی طرح حجر اسود کے پاس بیت اللہ میں، وہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں
بھی ایک روایت ہے کہ ایک دعا وہ حجر اسود سے بھی زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حجر اسود کی بھی اس کے پاس ہونا اور وہاں جا کر دعا کرنا بھی اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح ہر رات کے آخری تہائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کو رزق دوں۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود کچہری لگا کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر یہ وقت بھی زیادہ قبولیت کا وقت ہے، یہ وقت بھی زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تمام راتوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس میں وقت کا خاص نہیں، لیکن وہ رات تو خیر کبھی کبھی آئے گی، لیکن یہ جو ایک تہائی والا یہ تو روزانہ آتا ہے، اس میں دعائیں کی جا سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک، وہ ویسے تو فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، تو اس میں علماء کرام نے مختلف دلائل کی روشنی میں کئی ان کے اس میں موقف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خطبہ کے دوران ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ خطبہ اور نماز کے دوران ہے، بعض کہتے ہیں 24 گھنٹے ہی ہیں، بعض کہتے ہیں، اور زیادہ کا اس میں خیال یہ ہے دلائل اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ تو عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور بھی اس کے موقع میں اگلے سبق میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ وقت بھی قبولیت والا ہو اور جگہ بھی قبولیت والی ہو اور طریقہ کار بھی قبولیت والا ہو، اور جو پچھلے سبق میں میں نے رکاوٹیں عرض کی تھیں کہ دعا کی قبولیت میں یہ رکاوٹیں ہیں وہ بھی نہ ہوں، تو جب کسی کام میں رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو اور اس کے ہونے کے امکان بھی زیادہ ہوں، جگہ کے حساب سے بھی اور بندے کے حساب سے بھی اور ادب اداب کے حساب سے بھی اور وقت کے حساب سے بھی، تو وہ اللہ کے فضل سے ضرور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز جو ہم نے مانگی وہ فوراً نہ بھی ملے تو دعا بہرحال قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔